الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فوجه نحو الكعبة وصلى معه رجل العصر ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر رواه البخاری صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حاضرین گرامی قدر، تحویل قبلہ کی کیا حکمتیں ہیں، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ پہلے بیت المقدس پھر خانہ کعبہ، یا دوسری روایت کے مطابق پہلے خانہ کعبہ پھر بیت المقدس پھر خانہ کعبہ، اس میں کیا حکمت ہے، کیا فلسفہ ہے؟ سب سے پہلی بات جس کو خود قرآن نے کوٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں۔ آپ کا ایک لقب ہے، آپ محبوب الہی ہیں۔ کیا ہیں؟ محبوب الہی۔ اور ویسے تو اور بھی لوگ محبوب ہیں، ہر ایمان والا محبوب ہے، لیکن آپ کو قرب اور محبت کا جو مقام ملا وہ کسی کے بس میں نہیں ہے، کوئی اس لیے پیدا کیا بھی نہیں گیا، وہ صرف ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت اور عشق کے کئی مقام ہیں۔ ایک مقام یہ ہے کہ اپنی چاہت اور اپنی پسندیدگی کو محبوب کی پسند پر قربان کر دینا۔ میں یہ چاہتا ہوں لیکن یہاں میرے محبوب کی یہ چاہت ہے، تو اپنی چاہت کو اس پر فریفتہ کر دینا۔ یہاں اللہ نے ایسا ہی فرمایا ہے، ایسا ہی فیصلہ ظاہر فرمایا کہ اللہ نے دیکھا کہ یہاں ان کا حبیب اور ان کا محبوب بیت المقدس کے بجائے کعبۃ اللہ کو پسند کرتا ہے، تو اللہ نے اپنی مرضی کو، اپنی پسند کو، اپنی چاہت کو اپنے محبوب کی چاہت پر فریفتہ کر دیا، قربان کر دیا۔ آگے آئے گا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے نبی تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا قبلہ کعبہ ہو جائے تو چلو تم ادھر ہی منہ موڑ لو۔ اللہ اپنے حبیب کی مرضیوں کی کتنی لاج رکھتا ہے۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، جہاں اللہ کی ذات کا معاملہ آئے گا پھر وہاں نبی کا کوئی مقام نہیں، لیکن اللہ کی چاہت دیکھو، نبی سے محبت دیکھو۔ اور اصل میں وہ جو آیت شریفہ ہے نا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے نبی میں تجھ کو اتنا دوں گا کہ تو خوش ہو جائے گا، تو فَتَرْضَىٰ تو راضی ہو جائے گا۔ یہاں چونکہ اللہ نے اپنے حبیب کی رضامندی کو دیکھا کہ نبی یہ چاہ رہا ہے کہ اس کا رخ قبلے کی طرف، قبلے کے طور پر کعبے کی طرف ہو جائے، تو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں جب بھی اس آیت پر سے گزرتا ہوں نا تو مجھے میرے استاد سامنے آ جاتے ہیں، حضرت مولانا مفتی محمد فاروق صاحب مدنی، اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے۔ یہ شروع کے جو 10 پارے ہیں نا جلالین کے، ہم نے ان سے ہی پڑھے۔ وہ ایک بات کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ دیکھو، فرماتے ہیں کہ اللہ نبی کی پوری امت کو جنت میں داخل کریں گے انشاءاللہ، سب جنت میں جائیں گے۔ پھر اس پر دلیل دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی کی حدیث ہے کہ میں اپنی امت کے ہر فرد کی انگلی پکڑ کر جنت میں داخل کروں گا، تب تک میں اپنے رب سے خوش نہیں رہوں گا، خوش نہیں ہو جاؤں گا۔
نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت خوش ہو جاؤں گا جب اللہ میرے ہر امتی کو جنت میں، تو نبی کی خوشی قائم ہے ہر امتی کے جنت میں چلے جانے پر، لہٰذا اور اللہ کیا چاہتا ہے کہ میرا نبی خوش ہو جائے، تو سب جنتی ہوئے کہ نہیں؟ دیکھو سب جنتی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، سب جائیں گے انشاءاللہ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف رخ کیوں مڑوا دیا، اس کی ایک وجہ یہ ہے، اس کا فلسفہ یہ ہے کہ نبی کی یہ چاہت تھی کہ قبلے کے طور پر خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا جائے، اللہ نے نبی کی چاہت کو دیکھتے ہوئے یہ حکم عطا فرمایا۔ ایک بات اب اس پر سوال ہوگا، نبی کیوں چاہتے تھے کہ قبلہ کعبے کو بنا دیا جائے؟ یہ بھی تو سوال ہوتا ہے نا، نبی کیوں چاہتے تھے؟ اللہ نے حکم دیا بیت المقدس کی طرف، نبی چاہتے تھے خانہ کعبہ کی طرف، اللہ نے منہ موڑ دیا کعبے کی طرف، تو نبی کیوں چاہتے تھے کہ ادھر ہو جائے؟ کیا وجہ تھی؟ سوال سمجھ میں آ رہا؟ میں نے ایک زمانے میں اپنے بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمال میں، مقام اور منال میں، پوری انسانیت میں سب سے عالی مقام پر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفیع الشان، عظیم المقام، بہت عالی ہستی ہیں۔ بیت المقدس بھی قبلے کے اعتبار سے اللہ کا انتخاب تھا، بے شک اس کا انکار نہیں ہے، اور اجر اللہ کے حکم پر سجدہ کرنے کی وجہ سے وہاں بھی اتنا ہی ملے گا، اس کا بھی انکار نہیں ہے، لیکن کعبے پر جو تجلیات ظاہر ہوتی ہیں ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، کعبے کا مقام ہی الگ ہے، اللہ کی تجلی۔ اب آپ دیکھو نا، یعنی ہر لمحہ کعبے پر 100 رحمتیں اترتی ہیں، یہ صحیح حدیث میں آتا ہے، ہر لمحہ ایک سیکنڈ نہیں گزرتا کعبے پر 100 رحمتیں اترتی ہیں، تو کعبہ اونچی پسند ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونچی ذات ہے، اونچی ذات کی اونچی پسند۔ بے شک بیت المقدس کا بھی ایک مقام ہے، اس کو آپ کو سمجھنا ہونا تو آپ میں سے جو باذوق لوگ ہیں، مولانا محمد قاسم نانوتوی جو دارالعلوم دیوبند کے فاؤنڈر ہیں، ان کی ایک کتاب ہے قبلہ نما، انہوں نے اس موضوع پر پوری کتاب لکھی ہے۔ ایک وجہ، دوسری وجہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی کے ریفارمر تھے، یہ پیچھے مضمون گزر چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی کے مجدد تھے، ریفارمر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ کعبہ تھا۔ وہ تو میں نے بتایا نا پچھلے ہفتے کہ چند زمانے کے لیے بنی اسرائیل کے انبیاء کا رخ کر دیا گیا تھا بیت المقدس کی طرف، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، چونکہ بنی اسرائیل کی ملت اور ان کی شریعت بہت تبدیل ہو چکی تھی، ان کے لیے وہ بنا دیا گیا تھا عارضی۔ وہاں بھی میں نے یہ بتایا کہ وہاں بھی بنی اسرائیل کے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دونوں کعبوں کو جمع کرتے تھے، سمجھایا کہ نہیں سمجھایا پچھلے ہفتے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی کے مجدد اور ریفارمر تھے، اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا قبلہ کیا تھا؟ بولو بولو، کعبہ۔ آپ کی یہ چاہت ہوئی کہ اے اللہ، جیسے ابراہیم کا دین مجھے ملا ہے ایسے ہی ابراہیم کا کعبہ بھی مجھے دے دو، اور اللہ نے اس مرضی کو پورا کر دیا۔ یہ تقریر میں اصل میں اس لیے کر رہا ہوں میرے عزیزو، دیکھو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ یہ خیال آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کیا مسئلہ آ گیا تھا کہ آپ بیت المقدس پر راضی نہیں تھے، نعوذ باللہ، یہ شک دل میں آتا ہے اور شیطان پیدا کرتا ہے، اور اب میڈیا کا زمانہ ہے۔ آخر کیا وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کو اتنا زیادہ پسند نہیں فرماتے تھے؟ وجہ یہ دو چیزیں تھیں۔ اگلی وجہ کی طرف وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ موڑ کر اس امت، کس امت؟ ارے بولو یار، اس امت کی سرداری اور اس کی امامت کا اعلان اور اجرا کروانا مقصد تھا، اس کو نافذ کرنا مقصد تھا۔ اللہ نے ہم کو کیا عزت دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ تک امامت اور قیادت، سرداری بنی اسرائیل کے ہاتھ میں تھی، وہی پوری دنیا کے متولی تھے۔ قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيل، کہ ہم نے موسیٰ کو تورات عطا کی اور اس کی امت کو اب دنیا کی امامت دے دی۔ لیکن یہ حکم کب تک تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک۔
جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے دعوت شروع کی اور آپ کے ساتھ صحابہ جمع ہونا شروع ہوئے، ایک امت بن گئی نا، تو اب اللہ نے بیت المقدس کی طرف سے رخ موڑ کر قبلے کی طرف لے کر آیا اور یہ اعلان کر دیا کہ اب تمہارے دن ختم ہو گئے، اب جو بھی ہوگا اس دنیا کی سرداری، تولیت، صدارت، یہ سب کچھ امت محمدیہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ ہر آدمی پر زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس وقت میں اس کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ اب جان لے کون تیرا ساتھی سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اس بامبے شہر میں ایسے ایسے مالدار لوگ تھے کہ جب ان کے پاس کا پیسہ ختم ہوا نا تو سب سے پہلے گالی دینے والا ان کا اسسٹنٹ تھا، جو رات دن بھائی بھائی کہتا تھا۔ لیکن جہاں پتا چلا کہ اب بھائی کے اکاؤنٹ خالی ہو گئے، گھر بھی بک گیا، تو اسسٹنٹ نے کہا چل بے نکل۔ تنخواہ لیتا تھا تو ہر انسان پر، ہر کامیاب انسان پر زندگی میں یہ وقت ضرور آتا ہے، اس کے بغیر مفر نہیں۔ اور جس پر یہ وقت نہیں آیا وہ سمجھے کہ میری کامیابی میں کچھ نہ کچھ شک ہے، میں ابھی 100% سکسیس نہیں۔ یاد رکھو یہ چیز، ایسے ایسے وقت آتے ہیں میرے بھائیوں کہ خود کا سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے تو اس لائق نہیں کہ میں تیرے لیے زمین پر رینگوں۔ اوہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی میں 2 مواقع ایسے آئے۔ اب یہ جتنی باتیں میں کہہ رہا ہوں نا، یہ پورے دوسرے پارے کے پہلے صفحے میں موجود ہیں، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 موقع ایسے آئے کہ آپ کے ساتھ جو لوگ تھے جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، اصل میں ان کو آزمایا گیا کہ تم دیکھو کہ ان میں سے کون تمہارے لیے اللہ کی رضا کے واسطے جڑا ہوا ہے اور کون اس واسطے جڑا ہوا ہے کہ اسے حکومت مل جائے۔ ممن ينقلب على عقبیہ، اس کو اس عنوان سے قرآن نے ذکر کیا ہے۔ ایک موقع ہے معراج کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ آپ سب جانتے ہیں معراج کا سفر چند لمحوں کا سفر تھا، 1 سیکنڈ سے بھی کم کا دنیا کے اعتبار سے۔ اللہ نے رفتار اتنی بڑھا دی تھی، اور رفتار بڑھانے کے ساتھ ساتھ امام ابن قیم جوزی یہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے نا تو اللہ نے کائنات کا نظام ٹھہروا دیا۔ اور کیوں ٹھہرایا؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روح کائنات ہیں، کائنات کی روح ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے اٹھا لیے گئے آسمان کی طرف تو کائنات ٹھہر گئی۔ جیسے میری جان اگر ابھی نکل جائے تو میرا بدن یہیں کا یہیں بیٹھا رہ جائے، حرکت سے رک جائے، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اوپر تشریف لے گئے معراج میں تو زمین کا اور کائنات کا نظام ٹھہر گیا، یا رفتار اتنی بڑھ گئی کہ چند لمحوں میں 7 آسمان، زمین، رویت باری تعالیٰ، جنت اور جہنم کی سیر وغیرہ وغیرہ سب مکمل ہو گیا۔ واپس آئے تو گھر کی کنڈلی ہل رہی تھی۔ باتیں واضح ہو رہی ہیں، یہ سب آپ کو پتہ ہے۔ جب آپ تشریف مکہ لائے نا واپس، تو آپ نے سارا واقعہ مکے والوں کے سامنے بیان کیا۔ مکے والے جاہل کیا سمجھیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے امتحان لیا، بتاؤ یروشلم میں تم نے کیا کیا دیکھا، جو مسجد وہاں دیکھی، جو عبادت خانہ وہاں دیکھا، اس کی کیا شکل ہے۔ پورا انٹرویو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح دے دیا، یہاں تک کہ مسجد اقصیٰ کے دروازے کی کنڈیوں کے شکل بھی بتا دیے، کھڑکیوں کی تعداد بھی بتا دی۔ اب دیکھو میں اس مسجد میں 7-8 سال سے ہوں، مجھے نہیں پتا اس مسجد میں پنکھے کتنے ہیں، ایسیاں کتنی ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، ایک صف میں نمازی، مجھے نہیں پتا۔ لیکن چند لمحوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ نے سب کچھ بتا دیا، سارا انٹرویو لے لیا۔ جب دیکھے کہ ہر بات میں لاجواب ہو گئے تو جو آدمی لاجواب ہو جاتا ہے وہ مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو کچھ بول نہیں سکتے تھے، تو صحابہ کو تانے دینا شروع کیے، دیکھو یہ ہیں، یہ ایسے آدمی کو مانتے ہیں، اور نعوذ باللہ یہاں مجنون کا لفظ کہا، نعوذ باللہ سن، یہ ایسے مجنون کے پیچھے چل پڑے ہیں کہ جو کہتا ہے میں ایک رات کے 1000ویں حصے میں 7 زمین آسمان کی سیر کر کے آیا ہوں۔ یہ صحابہ نے جب تانے سننا شروع کیے نا، اور یہی لقب ملا ابو بکر کو صدیق کا رضی اللہ عنہ۔ صحابہ کے لیے یہ مقام بہت آزمائش کا تھا، لوگوں نے عجیب عجیب تانے کسے، ایک وہ مقام اور دوسرا یہ تحویل قبلہ کا مقام، آگے آئے گا تو میں تفصیل سے اس کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ عجیب عجیب تانے، اور قرآن نے شروع ہی کیا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ، یہ لہجہ ایسا بنتا ہے مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، لہجہ کیسا بنتا ہے،
ما वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा, किस चीज ने इनको फेर दिया किबले से जिस पर ये पहले थे। कुछ मदीने के यहूदियों ने, मुनाफिकों ने ये ताना दिया कि देखो जी इनका दीन तो रोजाना चेंज होता रहता है, ऐसा दीन कोई दीन है जो आज कुछ और कल कुछ हो जाए। बड़े ताने सुनना पड़े। कुछ सहाबा इकराम तो जो नए नए ईमान वाले थे हड़बड़ा गए कि यार अब क्या जवाब दें। कुछ ने मशवरे देना शुरू किए कि किबले पर से मुड़ गए थे तो राज में रखते, क्या जरूरत थी इतना ओपनली करने की। आशिकी चीज के चुप न शवल, आशिकी चीज ही ऐसी है कि वो खामोश नहीं रहती। अल्लाह का हुक्म आ गया, बस मुड़ गए और मदीने में शोर हो गया कि कल उधर रुख करके नमाज पढ़ते थे, आज इधर आ गए, लो इनका कोई दीन है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि किबले का रुख मुड़वाकर अल्लाह ने सहाबा इकराम का भी इम्तिहान लिया कि तुम में से कौन है जो अपनी ख्वाहिशात के वास्ते नबी के साथ जुड़ा है और कौन है जो नबी के सामने और नबी की इत्तिबा में अल्लाह की रिजा को ढूंढता है। अब ये ज़रा फ़लसफ़ियाना मौजू है, इसको ज़रा गौर से सुनिए, ये आपको काम में आएगी, ख़ासतौर से जो कॉलेज के बच्चे हैं। ये तो बातें मैंने जो आपको बताया ये सारी आलिमाना और फ़लसफ़ियाना बातें थी। अब कॉलेज के बच्चे मुतवज्जे हो। देखिए, हम मुसलमान अल्लाह को सजदा करते हैं। किसको? ये हमारा क्लेम है, हमारा दावा है। अगर ये हेर फेर न होती, किबले से बैतुल मक़दिस, काबे से बैतुल मक़दिस, फिर बैतुल मक़दिस से किबला काबा, अगर ये हेर फेर न होती और हजारों साल मुसलमान मुसलसल कंटिन्यू एक ही किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहे होते ना, तो जमाना ये ताना आज देता और अभी भी दे रहा है कि मुसलमान भी हमारी तरह इस काले पत्थर के बने हुए इमारत को सजदा करते हैं। आप तकरीर कितनी भी कर लो, मुसलमान ये कहते हैं कि नहीं हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सर झुकाते हैं और अल्लाह का जिधर, तकरीर कितनी भी कर लो, अगर अमली तौर पर प्रैक्टिकली ये हेर फेर न होती तो लोगों की जबान पर ताले न लगते और नाजायज एक शक और शुबा इंसानों में पैदा किया जाता। दारुल उलूम देवबंद के जो फाउंडर थे मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, उनके ज़माने में एक बहुत बड़े पंडित थे, वो पंडित दयानंद सरस्वती। उन्होंने ये बात मौलाना कासिम नानोतवी से पूछी भी। कहने लगे हम पत्थरों को सजदा करते हैं तो हम तन्हा पत्थर को सजदा करते हैं, तुमने मक्के में एक पत्थर की इमारत खड़ी की और उसको सजदा करते हो, तो हम में और तुम में फर्क क्या हुआ? कॉलेज वाले मुतवज्जे हो, तुमसे ये पूछेंगे लोग हमारा क्लेम क्या है, दावा क्या है? बोलो बोलो। हम अल्लाह को सजदा करते हैं। अगर इस दावे को और इस क्लेम को अगर हम प्रैक्टिस करके नहीं बताते ना तो ये एतराज हम पर बाकी रहता। अल्लाह ने इस आखिरी उम्मत के सर से ये बोझ हल्का इस तरह किया कि बार बार हुक्म चेंज किया, कभी इधर झुकने को कभी उधर झुकने को, और बीच में क्या जुमला डाल दिया, लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, अल्लाह के लिए मशरिक और मगरिब है, अल्लाह से जिहत और सिमत से पाक है, अल्लाह हर जगह मौजूद है। ये तो डिसिप्लिन को बरकरार रखने के वास्ते और निज़ाम चलाने के वास्ते, सिस्टम की खूबसूरती को बाकी रखने के वास्ते अल्लाह ने काबे को हुक्म दिया है। मौलाना कासिम नानोतवी से पंडित जी ने ये एतराज़ किया। मौलाना ने फौरन फरमाया कि बात ऐसी नहीं है, हमने जो खाने काबा को बनाया है और उसके सामने सजदा कर रहे हैं, ये असल में हम काबे को सजदा नहीं कर रहे बल्कि अल्लाह को सजदा कर रहे हैं। अगर अल्लाह का हुक्म हमारे नबी के ज़माने में ये आ गया होता कि इधर नहीं इधर, तो हम उधर मुड़ जाते। अल्लाह का हुक्म आ गया होता इधर नहीं इधर, तो हम उधर मुड़ जाते। इसकी मिसाल भी है, तारीखी तौर पर इसकी एक मिसाल ये है, आप सबको याद होगा हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में मुसलमानों ने आपस में जंग की। लड़ते लड़ते मुसलमान मताफ में पहुँच गए। अब मताफ में जब पहुँचे तो सूरत हाल ये हुई कि खाने काबा पर कुछ पत्थर गिर गए। संगबारी, अभी गोलाबारी होती है ना, बम बरसाए जाते हैं, पहले संगबारी होती थी, यानी मिंजनिक के जरिए पत्थर बरसाए जाते थे। तो मिंजनिक बाहर रखे हुए थे, उन्होंने पत्थर बरसाए तो एक भारी भरकम पत्थर काबे पर आकर गिरा तो काबा शहीद हो गया पत्थर गिरने से। अगर मुसलमान पत्थरों को सजदा कर रहे होते तो उस जमाने में जबकि काबा पूरी तरह शहीद हो चुका था, मुसलमान नमाज को रोक देते कि नहीं रोकते? लेकिन आप पूरी तारीख की किताबें उठाओ, बल्कि सही बुखारी में भी एक हदीस है, मुझे याद नहीं है, उसका कुछ हिस्सा है, वहां मिलता है कि हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हु के ज़माने में
جب کعبہ شہید ہوا تب بھی مسلمانوں نے ادھر ہی رخ کر کے نماز ادا کی. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان پتھروں کو سجدہ نہیں کرتے بلکہ اللہ کی طرف رخ کر کے سجدہ. یہ تو ایک بات. دوسری اہم بات, آپ جواب کے لیے تیار رہو. میڈیا بہت زہر اگل رہا ہے اور آپ اس کو جواب نہیں دے پا رہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے فقہ, قانون اور اسلامک لا کی کتابوں میں یہ مسئلہ وضاحت سے لکھا ہے اور تمام مکاتب فکر کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی نمازی نماز کرتے ہوئے, نماز پڑھتے ہوئے حرم شریف میں یہ نیت کر لینا کہ میں اس کعبے کو سجدہ کر رہا ہوں, وہ نمازی فوراً کافر ہو جائے گا. پڑھو کوئی بھی مسلک کی کتاب ہے, جس میں جو بریلوی ہیں بریلوی, جو دیوبندی ہیں دیوبندی, جو اہل حدیث ہیں, ہر مکتب فکر میں لکھا. اگر کوئی نمازی نماز میں یہ نیت کر لے, اسی لیے جب ہم امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو نیت باندھتے وقت کیا نیت کرتے ہیں؟ منہ میرا کعبے شریف کی طرف. یہ نہیں کہتے کہ سجدہ میں کعبے کو کر رہا ہوں, نعوذ باللہ. اگر کسی مصلی نے نماز پڑھتے وقت یہ نیت کی نعوذ باللہ کہ میں سجدہ اس کعبے کو کر رہا ہوں, وہ فوراً کافر ہو جائے گا, کیونکہ کعبے کو سجدہ نہیں ہے. ایک اور بات, چلو اب سمجھانے کے لیے بات آئی گئی, یہ 2-3 منٹ جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار کھڑے ہو کر حرم میں کہا کہ تیری کوئی حیثیت نہیں ہے, میں تیرے طواف اس لیے کر رہا ہوں, تجھے چوم اس لیے رہا ہوں کہ میں نے نبی کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے, بس اس لیے, باقی تیری کوئی حیثیت. اور وہ حدیث تو تم سب کو پتا ہوگی, کعبے کی عظمت سے 1000 گنا زیادہ ایک مومن کی عزت ہے. ایک بات, ایک سوال ہے, یہ علمی باتیں ہیں ساری. سوال یہ ہے کہ 17 مہینوں میں جو مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے اور انہی 17 مہینوں میں ان کا انتقال ہو گیا, تو ان کا کیا ان کی نمازیں ضائع ہو گئی؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ ارے بھائی, ہجرت کے بعد سے مدینہ منورہ میں بیت المقدس سے منہ موڑ کر کعبے کی طرف لایا گیا, ٹھیک ہے. ان 17 مہینوں میں ظاہر سی بات ہے کسی کا تو انتقال ہوا ہوگا. ان 17 مہینوں میں جن حضرات صحابہ نے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے, تو ان کا کیا؟ ان کو تو کوئی سوال ایسا نہیں. یہی سوال ہوتا ہے, میڈیا اٹھاتا ہے, میں اس کو دوسری شکل میں پیش کر رہا ہوں چونکہ یہاں سیاق اور سواق نہیں ہے, لیکن آپ سمجھیے اس چیز کو, کانٹیکسٹ بدل جائے گا. یہی سوال ہوتا ہے, میڈیا اس زمانے میں اٹھاتا ہے کہ تم میں, تمہارے نبی کے بعض ساتھیوں میں بہت سارے ساتھی شرابی تھے. ہاں, ایک سوال یہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ بہت سارے صحابہ نے 4 سے زیادہ نکاح کیے ہوئے تھے, تو یہ شراب پینے والے, اسی طریقے سے 4 سے زیادہ نکاح کرنے والے, یہ بہت بڑا خناس وسوسہ ہے. کالج کے بچے توجہ سے سنو, بعد میں تم کہتے ہو مولوی ہم کو بتاتے نہیں ہے, بتا رہا ہوں تو سو رہے ہو. توجہ سے, بیدار ہو. ارے بولو بھائی, بیدار ہو. تو کیا کیا جائے, یہ کیا چکر ہے؟ دیکھیے, میں بار بار ایک اصول دہرا رہا ہوں, اور اصول یہ ہے کہ اصل چیز ہے اللہ کا حکم. جب اللہ کا حکم آ گیا اور اہل ایمان اس پر عمل کر کے بتا دیے, تو پچھلے جو اعمال تھے وہ اب نہ ہونے کے درجے میں ہیں. یہ آگے آیت بھی آ رہی ہے کہ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری نمازوں کو ضائع کرے, بلکہ جو جو نمازیں تم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کی تھی وہ نمازیں بھی قبول ہو گئیں, اس پر بھی تم کو اتنا ہی اجر ملا جتنا کہ. یہ ایسا ہی ہے جیسے آج کے زمانے میں کوئی آدمی کہیں سفر پر گیا, جنگل میں اتر گیا, نماز کا وقت تھا, نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑا ہوا تو قبلے کا پتہ نہیں. اس نے اندازہ کیا, تحری کیا, غور و فکر کیا, یا اس کے پاس قبلہ نما تھا, جو بھی تھا, اس نے اس پر دیکھ کر اس رخ پر نماز پڑھ لی. نماز ہونے کے بعد کوئی آدمی اس کے پاس آیا, آ کر کہنے لگا ارے آپ نے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی, قبلہ تو ادھر ہے. علماء کہتے ہیں اس نے جو پڑھ لی وہ ہو گئی. ما کان اللہ لیضیع ایمانکم. ہاں, اگر نماز کے دوران آیا تو پھر نماز کے دوران رخ موڑنا ضروری ہے. جیسے کوئی آدمی رکوع میں ہے, رکوع کے دوران کوئی آدمی آ گیا, آ کے کہنے لگا ارے تم نے اس طرف رخ کر لیا, ادھر موڑو, تو ادھر موڑ لینا نماز کے دوران ہی ضروری ہے. لیکن اگر اس نے پڑھ لی تو اب نماز ہو گئی. اس پر کئی سارے مسائل ہیں. چلیے اب آیت شریفہ کے اگلے حصے پر آئیے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم.
اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. ہدایت یہ جو حصہ ہے اس پر میں پہلے بول چکا ہوں سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم. سیم وہی ہے لیکن یہاں کانٹیکسٹ بدل گیا ہے اس لیے کچھ چیزوں کو ایڈ کر دیتا ہوں. آپ کو اگر یاد ہوگا وہ میرا خیال ہے 6-7 سال بیت گئے اس کو. ہدایت کہتے ہیں راستے کو. اور شریعت میں ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہدایت ہے. ہم کہتے ہیں نا اللہ اس کو ہدایت دے, اللہ اسے ہدایت دے, اللہ فلاں ظالم کو ہدایت دے, اللہ فلاں شخص کو ہدایت دے, اللہ ہمیں ہدایت دے. ہر 5 نماز میں اور اس کے علاوہ سنت, نفل, تہجد وغیرہ وغیرہ ہر نماز میں ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. دعا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ خود نہیں کرتے تو امام کی اہدنا الصراط المستقیم پر پیچھے کھڑے ہو کر آمین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہدایت ہے. ایک ہے اللہ کی معرفت, اللہ کی پہچان. یہ جتنی قومیں جو محروم ہیں اس وقت توحید سے, یہ اس وجہ سے کہ وہ ہدایت پر اس لیے نہیں ہے کہ ان کو اللہ کی معرفت نہیں ہے. وہ مورتیوں کے سامنے جبین نیاز کو لیے بیٹھے ہیں, جھکا رہے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے میرے عزیزو؟ اللہ کی معرفت پہلی چیز. دوسری چیز ہے دین کا صحیح علم. اور تیسری چیز ہے جو دین کا علم تمہارے پاس ہے اس کے مطابق عمل. یہ 3 چیزیں جب کسی کے پاس ہو جائیں تو سمجھو وہ آدمی ہدایت پر ہے. اور اگر نہیں ہے تو ہم اس سے یہ کہیں گے کہ اللہ اسے ہدایت دے. اور اگر ہے تو ہم کہیں گے اللہ نے تجھے ابھی تو ہدایت دیا ہے, مزید اللہ تجھے استقامت عطا فرمائے, اللہ تیری ہدایت کے راستے پر حفاظت فرمائے. بعض دفعہ ہوتا ہے آدمی فی الحال تو ہدایت پر ہوتا ہے لیکن وہ انجام سے ہدایت پر مڑ جاتا ہے, گمراہ ہو جاتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. اسی لیے تو قرآن نے دعا سکھائی ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے اللہ ہمارے دلوں کو مت موڑ دینا ہدایت کے بعد. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہدایت 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. اللہ کی معرفت, دین کا صحیح علم اور اس علم کے مطابق عمل. مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہدایت ایک روحانی شے ہے, جسمانی شے نہیں ہے. اس کا کوئی مادہ نہیں ہے, وہ نظر نہیں آتی, سافٹ ویئر ہے, ہارڈ ویئر نہیں. اس لیے ہدایت کے درجات بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ. یہاں تک کہ انبیاء, صلحاء ہدایت کے درجات میں ترقی کرتے جاتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے ہم سب انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. کو انشاءاللہ ہر جنتی کو ہفتے میں 1 دفعہ اللہ اپنی زیارت کروائے گا انشاءاللہ. جمعے کے دن اللہ اپنی زیارت کروائے گا. اور ایک عجیب بات بتاؤں, صلحاء نے لکھی ہے, بڑی پیاری بات ہے. جو آدمی جمعے کے دن خطیب کو جتنے غور سے دیکھتا ہے, قیامت کے دن اللہ کی زیارت بھی اس کو اتنے قریب سے ہوگی. کہو سبحان اللہ. یہ سچی بات ہے, صلحاء امت نے لکھا ہے. مفتی شعیب عالم مفتاحی صاحب بنگلور کے ایک بہت بڑے عالم ہیں, ان کی کتاب ہے معرفت کاملہ, 3 جلدوں میں. آپ اس کو پڑھیے, بڑی دلدوز کتاب ہے. ایک اور آپ کے راجستھان کے ایک عالم ہیں, ان کی کتاب ہے معارف السلوک, اس کو بھی پڑھو. کتابیں پڑھنے کا شوق بناؤ میرے عزیزو. میں کیا عرض کر رہا تھا, قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا, ہر جنتی کو ہمیشگی اور دوام نصیب ہو جائے گی, کسی کو موت نہیں. اب ہر جمعے کو اللہ اپنی زیارت کروائے گا. جتنی اللہ کی زیارت ہوگی اللہ کی معرفت میں اتنا اضافہ ہوگا. آپ سوچو تو صحیح, ہمیشہ ہر ہفتے آدمی اللہ کی زیارت کرے گا اور اس کو معرفت ہوتی جائے گی. یہ جمعے کو 1 پردہ ہٹا, یہ جمعے کو 1 پردہ ہٹا, 1 پردہ ہٹا. سبحان اللہ, لا محدود ہے. تو ہدایت کے درجات کی انتہا کوئی نہیں. لیکن دنیا میں جو ہدایت ضروری ہے اس کی تفصیل میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. وہ تو آخرت کے اعتبار سے ہے نا, وہ تو ہمارے بس کا کھیل نہیں ہے. مرنے کے بعد ہمیشہ ملنے والی زندگی کا اس پر دار و مدار ہے. دیکھیے, ہدایت کا سب سے پہلا درجہ اور سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی کو کس چیز میں ہلاکت ہے اور کس چیز میں نجات ہے اس کا علم ہو جائے. کیا چیز میرے لیے زہر ہے اور کیا چیز میرے لیے دوا ہے, اس کا علم ہو جائے. یہ ہدایت کا پہلا درجہ ہے. اور اللہ نے ہدایت کا یہ درجہ سارے انسانوں کو عطا کیا ہے. کیا کافر, کیا مسلم, کیا یہود, کیا نصارہ, ساری قوموں کو ہدایت کا یہ درجہ دیا ہے. قرآن کہتا ہے ہدیناہ النجدین, ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس پر ہدایت کا ہر دروازہ کھول دیا, بتا دیا.
لیکن یہاں ہدایت سے مراد ہے صرف اطلاع دے دینا. آپ کسی غیر مسلم بھائی سے مل کر اس کو بولا کہ ایک اللہ پر ایمان لاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، اس کو اطلاع دے دی. انسان صرف اطلاع دے سکتا ہے، اس سے آگے انسان کچھ نہیں کر سکتا. یہ جتنا میں کچھ بیان کر رہا ہوں اطلاع ہی تو دے رہا ہوں. ایک ہوتا ہے ہدایت کا وہ درجہ کہ اللہ راستہ بھی بتائے، راستے پر چلنے کا طریقہ بھی بتائے، اس راستے پر جو مصیبتیں آزمائشیں آئیں ان پر صبر کی توفیق بھی دے دے، وہاں جو رکاوٹیں مل جائیں، وہاں جو اڑنگے آ جائیں، اس راستے پر جو کانٹے چبھ جائیں ان پر تکلیف کو سہنے کی عادت بھی اللہ الہام کر دے. ہدایت کے اس راستے کو توفیق کا راستہ کہتے ہیں. یہ ہدایت کا بہت ہی زیادہ ضروری راستہ ہے اور یہ ہدایت کا بہت ہی ضروری مقام ہے. اللہ سب راستے کھول دے. اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ تجھے توفیق دے. جب توفیق دے بولتے ہیں نا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تجھے ہدایت کا راستہ بتا بھی دے اور اس پر چلا بھی دے یہاں تک کہ تو اللہ تک پہنچ جائے. اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. اب دیکھیے ہدایت کے راستے میں کون سی چیزیں مانع بنتی ہیں، کیا چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں. فٹافٹ اس کو سنیے. دیکھیے اللہ ہر بندے کو ہر وقت ہدایت دینے کو تیار ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے 1.25 لاکھ نبی بھیجے. اگر اللہ بے نیازی کی شان کا مظاہرہ کرتا نا تو نبیوں کو نہ بھیجتا. 1.25 لاکھ نبی بھیجے اور ابھی بھی کروڑوں علماء دنیا میں یہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. سارے ہدایت کا پتہ ہی تو بتا رہے ہیں، ہدایت تو تقسیم کر رہے ہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں. اللہ ہر ایک کو ہدایت دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جو اللہ کے فیصلے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں. اب وہ کچھ چیزیں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے زیغ، زا یا غین. قرآن نے اس کو کوٹ کیا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا، یعنی دل کا ٹیڑھا ہو جانا. جن لوگوں کے نصیب میں ہدایت نہیں ہوتی نا، ان کے سامنے کوئی بات کتنی بھی مضبوط دلیل کے سامنے رکھو ان کو وہ بات میں عیب نظر آئے گا. اس کو کہتے ہیں دل کا ٹیڑھا ہو جانا. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. دوسری چیز ہے رین. ایک ہے زیغ، ایک ہے رین. رین کیا چیز ہے؟ دیکھو میرے بھائیو توجہ سے سنو. مسلسل گناہ کرتے رہنے کی وجہ سے دل کی ایسی کیفیت بن جاتی ہے کہ وہ اچھائی کو اس لیے پسند نہیں کرتا کہ اگر اسے پسند کر لوں گا نا تو میرا یہ چھوٹ جائے گا. کوئی آدمی ہے اس کو شراب کا چسکا لگا ہے، کوئی آدمی ہے اس کو زنا کا چسکا لگا ہے، کوئی آدمی ہے اس کو بد نظری کا چسکا لگا ہے. نوجوانوں، کوئی آدمی ہے اس کو غیبت کا چسکا لگا ہے. اس کو حق اس لیے قبول نہیں ہے اور اس لیے پسند نہیں ہے کہ اگر اس کی مان لوں گا تو میری یہ عادتیں چھوٹ جائیں گی. بس وہ اس لیے ہدایت کو قبول نہیں کر رہا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. قرآن نے کیا جوڑا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر رین لگا دیا، اور ہم نے نہیں لگایا. یہ مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں تو ان کا دل ان گناہوں کا عادی بن گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے دل اب تسلیم نہیں کرتے. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. تیسری چیز ہے تکبر، ظلم اور عدوان. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے. ظلم اللہ کی ہدایت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. چوتھی چیز ہے غفلت. اللہ اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے. بس بیٹھے ہیں موج مستی کر رہے ہیں، اسی لیے اللہ نے دنیا میں کچھ کانٹے رکھے ہیں، ادھر سے چبھے تاکہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے. پانچویں چیز ہے حسد. دیکھیے بھائی حسد ایسی چیز ہے کہ اگر ایک بار کسی آدمی کو اس کا چسکا لگ گیا نا پھر کچھ کام نہیں آتا. شیطان نے لاکھوں سال عرش کے سائے میں اللہ کی عبادت کی، اس کو معرفت کا کیا مقام ملا ہوگا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہم نے تو ابھی تک اللہ کی کوئی ایک تجلی نہیں دیکھی. کسی نبی تو کیا کسی بڑے اللہ والے کو بھی اب تک نہیں دیکھا، اور وہ براہ راست اللہ کے عرش کے سائے میں بیٹھ کر سجدے کرتا رہتا تھا. لیکن چچا کو حسد کہاں لگا، چچا کو دکھ کہاں لگا؟ آدم سے حسد ہو گیا نا، بس معاملہ کھٹک گیا. یہ نہیں چاہیے، بس میں ختم. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. ہم سب کو اللہ ہدایت پر قائم و دائم فرمائے. صلی اللہ وسلم.